تخت نور کا راز۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ 7 پہاڑوں کے پار ایک وادی تھی جس کا نام نورستان تھا۔ یہ وادی اپنی خوبصورتی میں بے مثال تھی۔ بلند و بالا پہاڑ برف کی چادر اوڑھے کھڑے رہتی۔ ان کے دامن سے گنگناتی ندیاں نکلتی تھیں جو بل کھاتی ہوئی کھیتوں اور باغات کو سیراب کرتی تھیں۔ صبح کے وقت جب سورج کی پہلی کرن پہاڑوں کی چوٹیوں سے پھوٹتی تو ساری وادی سنہری رنگ میں نہا جاتی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ، پھولوں کی خوشبو اور ہوا کی ٹھنڈی لہر ایک ایسی فضا پیدا کرتی جو دل کو سکون دیتی۔ نورستان کے لوگ سادہ مزاج مگر خوشحال تھے۔ ان کی زندگیاں قدرت سے جڑی ہوئی تھیں۔ کسان کھیتوں میں کام کرتے، عورتیں باغوں میں پھول توڑتیں اور بچے دریاؤں کے کنارے کھیلتے۔ وہاں نہ کوئی بھوک تھی نہ غربت۔ لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ نورستان کو دور دور تک امن اور محبت کی وادی کہا جاتا تھا۔ لیکن اس وادی کا حسن صرف مناظر میں نہیں تھا بلکہ اس کے پس منظر میں ایک راز چھپا ہوا تھا۔ ایک ایسا راز جس کا ذکر بوڑھے قصہ گو کبھی دھیمی آواز میں کرتے اور بچے حیرت سے ان کی آنکھوں میں جھانکتے۔ وہ راز تھا تخت نور کا۔ کہا جاتا تھا کہ وادی کے بیچوں بیچ ایک قدیم قلعہ ہے جس میں ایک جادوئی تخت رکھا ہے۔ اس تخت میں وہ طاقت چھپی ہے جو پوری دنیا کو بدل سکتی ہے، مگر اس پر بیٹھنے والا وہی ہو سکتا ہے جس کا دل سب سے پاک اور نیک، سب سے صاف ہو۔ نورستان کے لوگ اس تخت کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے، مگر کوئی اس کے قریب جانے کی جرأت نہ کرتا۔ ان کے دلوں میں ایک عجیب سا یقین تھا کہ یہ تخت محض طاقت کا نہیں بلکہ قربانی اور سچائی کا امتحان ہے۔ انہی دنوں نورستان میں 2 ایسے جادوگر موجود تھے جن کا ذکر ہر زبان پر تھا۔ ایک کا نام زمرد اور دوسرے کا قہر۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے ساتھی، ایک ہی استاد کے شاگرد اور جادو کی دنیا کے ماہر تھے۔ لیکن جیسا کہ روشنی کے ساتھ سایہ ضرور ہوتا ہے، ویسے ہی نورستان کی اس روشنی کے ساتھ اندھیرے کا آغاز بھی ہو رہا تھا۔ زمرد نرم دل، نیک نیت اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک سکون جھلکتا اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رہتی۔ وہ جادو کو محض طاقت نہیں بلکہ خدمت کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ اگر کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا تو وہ دور سے آ کر اس کا علاج کرتا۔ کھیت سوکھ جاتے تو وہ بادلوں کو ہلا کر بارش برسا دیتا۔ اکثر لوگ کہتے زمرد کی موجودگی نورستان کی امن کی ضمانت ہے۔ زمرد کو فطرت سے بے حد لگاؤ تھا۔ وہ گھنٹوں بہتے دریاؤں کے کنارے بیٹھا پرندوں کو اڑتے دیکھتا اور سوچتا کہ زندگی میں اصل جادو یہی ہے، دوسروں کے دلوں میں امید جگانا۔ قہر اس کا ہم عمر ساتھی شکل و صورت میں جتنا خوبصورت تھا، دل کے اعتبار سے اتنا ہی غرور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بچپن ہی سے طاقت کے پیچھے دوڑتا رہا۔ جب استاد نے دونوں کو جادو کی پہلی تعلیم دی تو زمرد نے اسے دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، مگر قہر نے فوراً سوچا اگر یہ سب میرے اختیار میں ہے تو کیوں نہ سب کو اپنے قدموں میں جھکاؤں۔ قہر کا جادو کمال کا تھا مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سختی بھی تھی۔ وہ اکثر اپنے جادو کے کرتب دکھا کر بچوں کو ڈراتا اور جانوروں کو قابو میں لاتا۔ لوگ اس کی طاقت دیکھ کر حیران تو ہوتے مگر دل ہی دل میں اس سے خوفزدہ رہتے۔ دونوں نے ایک ہی استاد سے جادو سیکھا تھا۔ ان کا استاد ایک بوڑھا درویش تھا جسے سب حکیم نور کے نام سے جانتے تھے۔ اس کی داڑھی برف کی طرح سفید تھی اور آنکھوں میں ایسا نور تھا کہ لگتا تھا گویا وہ بادلوں کے بھید جان لیتا ہے۔ ایک روز استاد نے دونوں کو قلعے کے قریب جا کر کہا، یاد رکھو یہ تخت نور تم دونوں کی اصل آزمائش ہے۔ طاقت کا اصل معیار یہ نہیں کہ کون زیادہ منتر جانتا ہے یا کون پہاڑ ہلا سکتا ہے، اصل طاقت دل کی پاکیزگی اور نیت کی صفائی ہے۔ اگر کبھی تمہارے دل میں لالچ نے جگہ لے لی تو یہ تخت تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ زمرد نے ادب سے سر جھکا دیا مگر قہر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اگر یہ تخت واقعی اتنا طاقتور ہے تو
ایک دن یہ میرا ہوگا۔ بچپن میں دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے، کھیلوں میں، تعلیم میں اور سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے راستے بدلنے لگے۔ زمرد کا دل دوسروں کی مدد میں خوشی پاتا، جبکہ قہر کی خوشی دوسروں کو اپنی طاقت کے سامنے جھکتے دیکھنے میں تھی۔ اکثر نورستان کے لوگ دیکھتے کہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے ہیں۔ زمرد کہتا، طاقت محبت کے بغیر کچھ نہیں، قہر۔ اگر ہم اپنی قوت دوسروں کو دبانے میں لگائیں تو ہم بھی ان اندھیروں جیسے ہو جائیں گے جن سے ہم لڑتے ہیں۔ قہر طنزیہ مسکراتے ہوئے کہتا، تم ہمیشہ کمزوروں کی طرح سوچتے ہو زمرد، دنیا میں وہی حکمران بنتا ہے جو دوسروں کو اپنے زیر نگین رکھے۔ یہ اختلاف آہستہ آہستہ ایک خلیج میں بدل گیا۔ لوگ کہتے کہ اب دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں پرانے دنوں جیسی محبت نہیں بلکہ شک اور سرد مہری ہے۔ ایک رات قہر تنہا قلعہ کے قریب گیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے دیواریں بھی سانس لے رہی ہوں۔ وہ قلعے کے دروازے کے سامنے رکا اور سرگوشی کی، ایک دن یہ تخت میرا ہوگا، اس پر بیٹھ کر میں وہ سب کروں گا جو کوئی سوچ نہ سکے گا۔ اسی لمحے پیچھے سے زمرد آ گیا۔ اس نے قہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، قہر خبردار، یہ سوچ ہی تمہیں اندھیرے کے قریب لے جا رہی ہے۔ یاد رکھو، تخت صرف اسی کا ہے جس کے دل میں نفرت کی ذرا سی گنجائش نہ ہو۔ قہر نے تلخی سے جواب دیا، تمہارے جیسے نیک دل لوگ ہمیشہ دوسروں کے غلام رہیں گے، میں غلام نہیں مالک بنوں گا۔ زمرد نے خاموشی اختیار کی، مگر اس کے دل میں خوف اتر آیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اختلاف جلد یا بدیر نورستان کے امن کو چیر دے گا۔